جو تھی وہ حرمے تھی، اور ان میں سے ایک کا نام سارا بات، جس میں سے وعدے کا فرزند ہوا، جس کا خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا۔ جب ابراہیم نے ان 3 لوگوں کی خدمت کی تو پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انہوں نے جاتے وقت یہ کہا، جب ہم اگلے سال آئیں گے تو تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اس کا خدا نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ یہ بائبل مقدس کے مطابق اسحاق وعدے کا فرزند ہے۔ اور پھر اس کا جو سلسلہ کار ہے، اس کی ماں جو ہے اسحاق کی ماں سارا جو ہے وہ اس کی پیارا بیوی ہے، اور کیونکہ خدا کبھی ایسے جو ان کے نوکر ہوتے ہیں ان میں سے اولاد تو ہوتی تھی، لیکن ان کے ساتھ خدا کے وعدے نہیں ہوتے۔ وعدہ بائبل مقدس میں سے بھی اگر یوسف دیکھتے ہیں تو یوسف اس کی بیٹا بیوی سے پیدا ہوا اور وہ آگے بڑھ گیا، لیکن آگے اس کی بھی 4 بیویاں تھیں، 2 بیویوں میں سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک میں سے 6 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور یہ 6 بیٹے اور ایک بیٹی جو ہے وہ بھی پیدا ہوئی تھی، اور جو اس کی یوسف کی ماں راحل تھی وہ بھی اس کی پیدا تھی، لیکن 2 لڑکیوں میں سے بھی ہوئے ہیں 2 بچے، یوں اس کے 12 بیٹے تھے اور ایک اس کی بیٹی تھی۔ لیکن یہ جو برکت خدا جسے دیتا ہے وہ لڑکیوں کی اولادوں میں سے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ بیٹا بیویوں میں سے دیتا ہے۔ جو بیٹا بیویاں اولاد میں سے ہوتی ہیں وہ، لیکن جو بیٹا بیوی کی اولاد ہوتی ہے اس کی اولاد کے ساتھ خدا اہم و پیما کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں۔ ایسا ہی بالکل ایسا ہوا، کیونکہ اسحاق جب پیدا ہوا تو وہ 100 برس کا تھا، اور اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جب اسحاق پیدا ہوا اس نے 8 دن کا اس کا ختنہ کروایا، اور 8 دن کے ختنے کے بعد پھر جب وہ جوان ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، تو پھر خدا نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، اس نے کہا خدا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دیکھ جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، اب یہاں ایک ایسا پرابلم ہے کہ بیٹا تو پہلے اس میں سے اسماعیل بھی ہوا ہے، پھر اس میں سے جو اس کی تیسری بیوی اس کا نام کدورہ تھا، اس میں سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن اتنے بیٹے ہونے کے باوجود اسحاق کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، کیونکہ وعدے جتنے خدا نے وعدے کیے وہ صرف اسحاق کے ساتھ ہیں، حالانکہ دوسرے بھی بیٹے ہیں ان کے ساتھ خدا نے کوئی وعدہ نہیں۔ جو وعدہ صدقت کا تھا وہ صرف اور صرف اسحاق کے ساتھ کہ میں تیری اولاد کو اتنا بڑھاؤں، اور پھر خدا نے کہا جو تیرا اکلوتا بیٹا اسحاق ہے اس کو میرے راستے میں قربان کر۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک کام تھا جو خدا نے اس سے کہا کہ تو نے میرے راستے میں اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر۔ اب وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، لکھا ہے کہ اس نے لکڑیاں چنی
اور گدھے پر رکھی اور گدھے پر رکھ کر چلے گئے. جو مقام خدا نے اسے بتایا تھا وہ موریا کا پہاڑ تھا. لیکن اس پہاڑ پر جا کر اس کی قربانی کرنا. اس پہاڑ پر کیا کرنا جی؟ اس کی قربانی کرنا. اس کی کیا کرنا جی؟ قربانی کرنا. اور اس نے جب لکڑیاں اس گدھے پر رکھی ہیں تو پھر وہ جب پہاڑ نظر آ گیا تو لکڑیاں گدھے پر سے اٹھائی ہیں اور کس پر رکھ دی؟ اسحاق پر رکھی. پھر کیونکہ لکڑیاں کیونکہ اسحاق نے ہی اٹھائی تھی اور انہیں پہاڑ پر اس موریا کے پہاڑ پر لے کے جانا. اور اس بات کو یہ کہانی جو ساری یسوع مسیح کی پیش ہے آنے والا وقت تھا وہ یہاں پر دہرایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے. اور اسی طرح سے بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ان لکڑیوں کو جب اپنے کندھے پر رکھا ہے اور راہ جا رہا ہے. اور جب وہ وہاں جا رہا ہے اس نے اپنے باپ سے ایک سوال کیا. اے باپ، لکڑیاں ہیں، قربانی کا سامان ہے، لیکن وہ بھلا کہاں ہے؟ اور جب باپ نے اس بات کو سنا تو کہا وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا. وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا. اور اس نے جب اسے پہاڑ پر لے گیا اور اس نے اسے باندھا ہے اور لکڑیوں کے اوپر رکھا تاکہ اس کی گردن پر چھری چلائیں، اسے قربان کرے. لکڑیوں کے اوپر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قربانی کھائی جانے والی نہیں تھی بلکہ یہ قربانی سوتری قربانی تھی جو چلائی جاتی تھی. یہ قربانی سوتری قربانی تھی جو خدا کے حضور چلائی جاتی تھی اور خدا اس کی راحت انگیز خوشبو دیتا تھا. اسی وجہ سے اس کو جب چھری اس کی گردن پر رکھی اور خدا کی آواز، ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے. تو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی نہیں. اتنا خدا کا خوف اور ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں خدا کے اس حکم کو نہ مانوں اور میں گناہگار ٹھہر جاؤں. اس نے اسے قربان کرنے کے لیے مکمل طور پر کیا ہے. اور خدا نے اس سے کہا کہ تو پیچھے مڑ کر دے. اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بنا جس کے سینگ جاڑیوں میں اٹکے ہوئے تھے. اس نے کہا اس سے لے اور اس سے اپنے بیٹے کی جگہ پر قربان کر. اور اسی طرح ایسا ہوا کہ اس کو جو ہے قربان کیا اور جب قربان کیا تو پھر خدا نے کچھ باتیں ہو رہا تھا. آئیں ان باتوں کو دیکھتے ہیں کیا کہا خدا نے پیدائش کی کتاب میں.
یہ 22 باب 15 سے پڑھیں کیا کہا ہے؟ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا. میں یہ بتاتا چلوں کہ ابراہیم کے معنی ہے ایمانداروں کا باپ، وہ ایمانوں کا باپ نہیں، وہ ایمانداروں کا باپ ہے. اور جو ایماندار ہے وہ ان کے کاموں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں. اور اسی وجہ سے ابراہیم کو یہ الفاظ دیا گیا. پہلے اس کا نام ابراہیم تھا، لیکن جب اس نے خدا کی بات کو مانا، خدا کے حکم کو مانا، تو اس نے کہا اب سے تم ابراہیم نہیں بلکہ آج سے تم ابراہیم. اس کا نام ابراہیم رکھا، ایمانداروں کا باپ. جی خدا فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے تینوں بیویوں سے اولاد تھی، لیکن اظہار کے لیے جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے وہ اکلوتا کیا گیا ہے. اس کا مقصد ہے وہ اولاد اس کے اس حصے میں لگا ڈالی. خدا صرف اس کے اس بیٹے کو جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اسی کو گنتی میں لائے ہیں، اور وہ صرف اظہار ہے. وہ صرف اظہار ہے. جو تیرا کیا ہے، کیا پڑھا ہم نے؟ جو تیرا اکلوتا ہے. جبکہ اسماعیل بھی ہے، 6 بیٹے اس کی بیوی کا خدا میں سے بھی ہے، کتنے ہو گئے 8. لیکن اس کے باوجود خدا نے کہا جو تیرا اکلوتا ہے. خدا کی نظر میں صرف اظہار ہی اس کا بیٹا ہے جس کے لیے اس نے کیا کیا تھا، وعدہ کیا ہے. جی ہاں جی، جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. اس نے کہا تو نے اپنے بیٹے کو بھی مجھ سے زیادہ پیار نہیں کیا، مجھے پیار کیا ہے. تو نے کوئی پرواہ اپنے بیٹے کی بھی نہیں کی. یعنی تیرے نزدیک میں اہم ہوں، تیرا بیٹا اہم نہیں. تیرا بیٹا اہم نہیں، بلکہ تو نے مجھے اہمیت دی ہے، تو نے مجھے پہلا درجہ دیا ہے. تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو ہے وہ درجہ نہیں دیا. تو اب پھر تو ایسا حق بنتا ہے کہ اسے برکت ملے. اس نے کہا تیرا جو بیٹا اکلوتا ہے اس کو بھی دریغ نہ رکھا، اس لیے میں اپنی ذات کی کہا کرتا ہوں قسم کھائی ہے. جی میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. اب ابراہیم سے خدا نے برکت کا وعدہ کر لیا، صرف برکت کا نہیں پر برکت پر برکت. یعنی اتنی برکت کہ ایسی برکت کسی دوسری قوم میں ہوئے گی نہیں. اور آج اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس سے پھر اسحاق سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو اور ایک کا نام یعقوب تھا. پھر یعقوب میں سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی. اور یہ آج اسی کی نسل ہے، کیونکہ یعقوب کا لفظی مطلب دھوکے باز تھا. اس لیے خدا نے کہا اب تیرا نام یعقوب نہیں رہے گا بلکہ میں نے تیرا نام بدل دیا ہے. جب پوچھا تیرا نام کیا ہے، نے کہا یعقوب. اس نے کہا اب تو یعقوب نہیں رہے گا، اسرائیل ہوگا. تیرا نام کیا ہوگا؟ سب بولیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اسرائیل یعقوب کا نام تھا، اور یہ اس کی اولاد کی وجہ سے ہی وہ اسرائیلی کہلاتے ہیں. اس کی اولاد ہونے کے سبب سے، اس کے نام کے سبب سے وہ اسرائیلی کہلاتے ہیں.
اور آج وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم سے کیا کہ میں تجھے برکت پانا برکت دوں گا، آج دنیا میں یکفہ اسرائیل سے زیادہ کوئی قابل لوگ نہیں۔ دنیا میں آپ نے ان کا جب ریشو دیکھتے ہیں انہیں پڑھائی پڑھنے کا، تو وہاں پر اسرائیل میں ایک بھی شخص ان پڑھ نہیں ہے، ایک بھی شخص اسرائیل میں ان پڑھ نہیں ہے، اور خدا نے انہیں برکت دی۔ یہ اصل میں خدا اپنی اس قسم کو نبھا رہا ہے، خدا اپنی قسم کو نبھا رہا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور خدا نے اسے برکت دی، اور دنیا کے اندر 75% کاروبار اس وقت اسرائیل کے ہیں۔ یہ کس کے ہیں؟ اسرائیل کے 75% دنیا کے اندر، 25% کاروبار ساری دنیا کے مل کر ہیں، ان کے اکیلوں کے ہی 75% ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ خدا نے اس بات کی جس کی قسم کھائی پوری کی ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، اور خدا کہے اور پورا نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اس نے کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریل کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ یہ جو جہاں پر اسرائیل مصر سے نکل کر آباد ہوئے ہیں، یہ ان کی جگہ نہیں، یہ خدا نے انہیں دی ہے۔ یہ اس وعدے کو پورا کیا ہے کہ تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہو جائے گی، یعنی ان شہروں کی، ان زمینوں کے، ان باغوں کے جو ہے وہ مالک ہو جائیں گے جن کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جب وہ بڑے کچھ اکٹھا کر جائیں تو پھر اولاد بھی پیچھے اچھے اولاد کے لیے کچھ اچھا ہوتا ہے، جب بڑے کا کچھ اچھا نہ کریں تو اولاد کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ ابراہیم نے اچھا کیا، اچھا بیج بویا، خدا کے حکم کو مانا، اور اس کی اولاد آج دنیا کے اندر مانی جاتی ہے۔ وہ بہت بڑا ملک نہیں ہے لیکن طاقتور بہت ہے، کیونکہ اس کا نام جب اسرائیل رکھا تو اسرائیل کا مطلب ہے زور آور، اور زور آور ہے۔ بے شک تھوڑے سے ہیں جن کو یہ سمجھے کہ کراچی کے کتنے لوگ ملک ہیں، لیکن پوری دنیا ان کو مانتی۔ خدا نے ان کے اس میں ان کی کوئی خوبی نہیں، ان کے پیچھے وہ وعدے ہیں جو خدا نے اتحاد کے ساتھ کیے۔ جی اور تیری نسل کے وسیلہ سے، آپ تیری نسل کے وسیلہ سے، اب یہاں جو بات ہمیں مل رہی ہے نسل نہیں ہے، ابراہیم کے دوسرے بھی بچے ہیں، اگر ان کو ہوتا تو پھر نسل پاتا، لیکن یہاں لفظ کیا ہوا استعمال ہوا ہے؟ نسل۔ نسل ایک سے چلتی ہیں، نسلیں جو ہیں وہ زیادہ سے چلتی ہیں۔ اور اسی بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تیری نسل کے سبب سے، تیری نسل کے سبب سے جو ہے کیا ہوگا جی؟ تو تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی تیری نسل کے سبب سے۔ یعنی تو نے میری بات مانی ہے، اس لیے میں نے قسم کھائی ہے تیری نسل کے سبب سے جو ہے قومیں کیا پائیں گی جی؟ برکت پائیں گی۔ جی کیوں ایسا ہوگا؟ کیوں ایسی؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ تو نے میری بات کیا کی
तेरे साथ कुछ वादे करता हूं। और खुदा ने कहा तेरी नस्ल के सबब से लोग बरकत पाएंगे, क्योंकि तुमने मेरी बात को क्या किया है, माना है। जी हाँ जी। तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट गया, वो उठे और इकट्ठे मेरे सबक को गए। इब्राहिम मेरे सभा में रहा, वो सब वहां पर चले गए और वहां पर वो आए। लेकिन क्या वो कुर्बानी करने गया था, लड़का कुर्बानी भी वहां हुई। हाँ जी, क्या हो गया जी, क्या हो गया वहां पर, कुर्बानी भी वहां हुई है। और वो कुर्बानी खुदा को क्या आई है, पसंद भी आई है। वो कुर्बानी खुदा को जो इजहार की कुर्बानी है, खुदा को पसंद भी आई है, क्योंकि वो कुर्बानी जलाई गई उन लकड़ियों पर। वो सौंपी कुर्बानी थी, वो कुर्बानी खाई नहीं गई। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो पसंद भी आई और वो जो है पाक भी है और पसंद भी है, क्योंकि और फिर क्या हुई, वो कुर्बानी जिसकी कुर्बानी करने गए थे वो क्या हुए, जिंदा भी आए। इजहार क्या आया है, इजहार क्या आया है, जिंदा भी वापस आया है। इन्हीं काम रह हुए क्या, तीनों काम हुए हैं, तीनों काम क्या हुए, उस कुर्बानी जिंदा भी वापस आई, खुदा को पसंद भी आई और वो खुदा जो है खुदा के पाक जिंदा पाक और खुदा को पसंद होता है। ऐसी कुर्बानी चाहता है खुदा, अपने बदन ऐसे कुर्बानी होने के लिए पेश करो। लेकिन नए अहदनामे में जब हम जाते हैं तो वहां पर इस बात को देखते हैं कि नए अहदनामे में ये बात जो पीछे नजर आती है, ये बात आगे जाकर यीशु ने, ये बात वैसे ही हुई। यीशु मसीह ने भी बिल्कुल वही कुछ किया। ये असल में अक्स है जो हम पीछे देखते हैं। पौलुस ने अपने हाथ में लिखा ये पुराना अहदनामा अक्स है और नया अहदनामा वो हकीकत है। और नए अहदनामे में आकर यीशु मसीह ने ये कुर्बानी क्या की है, दी है। ये कुर्बानी की, लेकिन वो कुर्बानी क्या हुई, खुदा को पसंद भी आई और फिर आज उसी कुर्बानी के जिंदा होने के हम क्या बना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये कुर्बानी उसी कुर्बानी की आमद अभी आज के दिन मना रहे हैं, उसी की खुशी मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा खास काम हुआ है जिसको बयान करना बड़ा जरूरी समझता हूं। यूहन्ना के जीवन में जी, यूहन्ना के जी 20 पर पढ़े पहले ऐसे हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था जिसका हमने 5:30 बजे के करीब जुलूस निकाला था। यदि वो किसी रस्म की कड़ी थी जिसको हमने पहले बनाया था। जी, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उसके दूसरे शागिर्दों के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा खुदावंद को कब्र से निकाल लिए हैं और हमें मालूम नहीं उसे कहाँ रख दिया है। और जब उन्होंने जाकर देखा सुबह तो वहां पर कब्र खाली। उस बात से परेशान हो गई कि यीशु को कोई निकाल कर देते, लेकिन वो इस
बात को नहीं जानती थी कि वो क्या हो चुका है, जिंदा हो चुका है जी। और हमें मालूम नहीं कहाँ रख दिया। और पतरस और दूसरा शागिर्द, पतरस और दूसरा शागिर्द, ये दूसरा शागिर्द यूहन्ना ही था, इसलिए उसके नीला उसने अपने नाम की जगह लफ्ज दूसरा लिखा है। और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले, कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए थे, सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर गया, मगर अंदर ना गया। वो मगर अंदर ना गया, ये इसने झुककर देखा है, लेकिन अंदर वो नहीं गया। अब दूसरा शागिर्द आया है, उसने क्या किया जी? शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा हाँ जी, कि सूती कपड़े पड़े हैं, हाँ जी, और वो रुमाल जो उसके सर से बांधा हुआ और था, वो रुमाल जो उसके सर पर बांधा हुआ था, सूती कपड़ों के साथ नहीं, सूती कपड़ों के साथ नहीं, बल्कि लिपटा हुआ एक जगह बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। अलग पड़ा है। इस पर दूसरा इस शागिर्द बार दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था, अब जो पहले कब्र पर आया था, अंदर गया, और उसने देखकर यकीन किया उसने देखकर यकीन किया, कि वो अब तक उस रिश्ता को नहीं जानता था, क्योंकि वो अब तक उस रिश्ता को नहीं जानते थे, उसके मुताबिक जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। अपने घर को वापस गए। यहाँ पर हम कपड़ों को जो देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कपड़े जो सूती कपड़े थे वो ऐसे बने हैं, लेकिन यीशु मसीह के सर पर एक रुमाल बांधा, वो सूती कपड़ों के साथ नहीं था, बल्कि उसे तय करके एक जगह पर रख दिया गया है। क्या किया था? फिर पढ़ कर देखते कि रुमाल को क्या किया हुआ था। जो रुमाल उसके साथ पर बंधा हुआ था, सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह पड़ा है। हाँ जी, लिपटा हुआ रुमाल का लिपटना, ये यीशु की दूसरी आमदे सानी गुजर है। ये क्या करती है? क्योंकि यीशु मसीह जो है अब मरने के नहीं थे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस से बयान करती है, क्योंकि इससे पहले भी मुझे जिंदा हुए हैं। यीशु मसीह ने भी जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, बेवा के बेटे को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया, लेकिन वो फिर लेकिन यीशु मसीह जो है ये अब दोबारा मरने वाले नहीं। लेकिन क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था, अब क्या हूँ? जिंदा हूँ, और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। अब्दुल-अबाद क्या रहूंगा? मैं अब नहीं बन गया, अब अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। इसके बाद उसके लोग भी जो जिंदा होंगे वो भी अब्दुल-अबाद जिंदा होंगे, जिनका ईमान यीशु पर है, उसके कफारे पर है, उसके जिंदा हो जाने पर है, और उसके आसमान पर जाने पर है, और फिर आने पर है, वो भी जिंदा होंगे, उसके साथ अदालत करेंगे। ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये उसकी आमद की एक निशानी थी कि वो आएगा। अगर किसी का कभी 5 स्टार होटल में जाने का इकबाल हो तो आपने कभी देखा होगा कि वहाँ पर रुमाल के अंदर जो ग्लास के अंदर एक रुमाल होता है, बड़ा छोटा सा खूबसूरत फूल बनाया होता है, शायद आपसे नहीं हो बनता, लेकिन वो इस बात को बड़े जानते हैं कैसा बनाते हैं, बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर खाना खाएं, अगर रुमाल इतना नहीं टूटी तो इसका मकसद है वो वहाँ से खाना नहीं, क्योंकि इस बात की तय, इस बात की अलामत है कि बंदा अभी इस टेबल पर वापस आए, बंदा इस टेबल पर वापस आएगा। लेकिन यीशु मसीह की आमद के लिए उसने उसके लिए वापस आना है। अब जो उसने आना है वो अदालत करने
कौमों का क्योंकि वो बादशाह है, और बादशाह क्या करते हैं? अदालत, क्योंकि वो बादशाह है। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो ना सिर्फ बादशाह है बल्कि बादशाहों का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। और इसलिए वो तमाम दुनिया की अदालत के लिए अब उसने आना है। ये ईमान, उसकी तयशुदा ईमान इस बात की अलामत है कि उसने आना है ताकि और जितनी दुनिया है उनका इंसाफ, तो कुछ लिखा है कि मैंने तख्त देखे और लोग तख्तों पर बैठ गए और कौमों का इंसाफ। आप अगले संडे हम इस बात को और क्लियर देखेंगे, क्योंकि हमारे मज़मून का तीसरा हिस्सा जो है वो इसी बात का है। तो इसका अगले हिस्से पर जाकर जब हम देखेंगे तो उसमें और बेहतर तौर पर हम सीख पाएंगे। इस बात का मकसद है कि यीशु मसीह ने क्या दी है, कुर्बानी भी, खुदा को क्या आई है, पसंद भी, और वो जिंदा भी है जो आसमान पर। हालेलुया। इसलिए उसने कहा अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंद हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। अगर हम ऐसी कुर्बानी नहीं करते तो इसका मकसद है हमारी कुर्बानी का जो इबादत है वो मकबूल नहीं है। हमारी इबादत खुदा को, ऐसी इबादत खुदा को पसंद भी नहीं है। लेकिन अगर ये चाहते हैं तो फिर हमें अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करना है, पेश करना है। खुदा आपको इस्लाम ऐसे